اصل ناظرین کرام، ملک کی جو صورتحال ہے اور روز بہ روز جو واقعات بدلتے رہتے ہیں اس پہ ہم تبصرہ کرتے رہتے ہیں، تجزیہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس بات پہ سب کڑتے ہیں، سب جلتے ہیں، سب کو خیال ہوتا ہے کہ ملک کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور سیاستدانوں کا آپس میں تصادم جو ہے یہ بہت سے مسائل پیدا کر سکتا ہے، بہت سے تجزیے ہوتے ہیں۔ وی لاگس میں تو خاص طور پر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ایسی سی باتیں آتی ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، مزید پریشان ہو جاتا ہے۔ آج کئی مسائل ہیں، کچھ لیگل بھی ہیں، کچھ دوسرے مسائل بھی ہیں، نئی آڈیو آ گئی ہیں، اس کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، کچھ نئے تجزیے نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ ملک کی صورتحال ہے کیا؟ آئی ایم ایف کے ابھی تک وہ فیصلہ نہیں ہو سکا، ہم اس پہ بھی اٹکے ہوئے ہیں، شاید کہتے ہیں فیصلہ ہو بھی جائے تب بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوگے۔ ساری صورتحال ہے جی جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں تو ہماری سیاسیات کے استاد جامعہ پنجاب کے پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب موجود ہیں جی، وہ ہمارا ساتھ دیں گے، ہماری مدد کریں گے۔ صابر شاہ صاحب ہیں جی، ہمارے بہت ہی ممتاز تجزیہ نگار۔ اب تجزیہ نگار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اگرچہ یہ مناسب نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ مناسب تو ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اتنا کمپریہنسو نہیں ہے کہ اس بات کو ظاہر کر سکے کسی شخص کی شخصیت کو جاننے کے لیے صرف صحافی کہنا، تجزیہ نگار کہنا نہیں۔ ماشاءاللہ بڑی دانشورانہ مدبرانہ تجزیہ کرتے ہیں صابر شاہ صاحب۔ پی جے میر صاحب ہمیں جوائن کریں گے جی، وہ انشاءاللہ جلدی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ راجہ عامر عباس صاحب جو ماہر قانون ہیں، اور ان سے ہم نے کچھ قانونی معاملات کے بارے میں بھی معلومات چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ عمران کی بیل کینسل ہو گئی اور شیخ رشید واپس آ گئے، اب سپریم کورٹ کے بارے میں کچھ آ گئی، ویڈیو آڈیو آ گئی، کچھ اور آ گئی۔ اب کیا قصہ بن رہا ہے جی، یہ بات کریں گے۔ چاہیے تو تھا سٹارٹ میں ان سے کرتا، لیکن میں صابر شاہ صاحب سے کروں گا کہ ایک ملک کی صورتحال جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس پر وہ کس طرح دیکھتے ہیں اسے۔ السلام علیکم صابر شاہ صاحب۔ جی السلام علیکم میر صاحب۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ مدد کیجئے، میری مدد کیجئے تاکہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی پوچھ سکوں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا ملک کی کون سی بات ایسی ہے کہ جو زیادہ اہم ہے اور جو کم اہم ہے۔ میر صاحب آپ کو گنجائش تو نہیں رہ گئی، میرے خیال ہے کوئی شاید کی وجہ بھی نہیں ہے کہ مریض وینٹیلیٹر پہ ہے، ماسک لگا ہوا آکسیجن کا۔ میرا خیال ہے 8-9 دن تک آپ کو $1.25 ارب دیں گے یہ آئی ایم ایف والے، رہیں گے آپ وینٹیلیٹر پہ ہی، لیکن آکسیجن کی سپلائی ایز ہو جائے گی۔ وجہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ کے پاس فارکس ریزرو نہیں ہے، مجھے اس سال ایکسپورٹس بھی کم ہوتی نظر آتی ہیں، اور اگر $30 ارب کی ایکسپورٹس ہو بھی جائیں تو آپ نے تقریباً اگلے 3 سال تک $25 ارب ایوریج آپ نے ری پیمنٹ کرنی ہے ڈیٹ کی اور دیگر ایکسٹرنل آبلیگیشن کی۔ تو کیا رہ گیا آپ کے پاس $5 ارب، اگر میں تصور کروں کہ $30 ارب کی ایکسپورٹس ہو جائیں گی، اور اگر میں یہ تصور کروں کہ $30 ارب کی ریمیٹنسز قائم رہیں گی تو $35 ارب آپ کی آمدن رہ جائے گی قرضے اتار کے، جبکہ $80 ارب پلس آپ کا امپورٹ بل ہے۔ یہ میں نے موٹا موٹا بتایا ہے تاکہ میں قارئین کو اکنامک جارگن کے اس چنگل میں نہ پھنساؤں۔ بجٹ ڈیفیسٹس اینڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس اینڈ ہائپر انفلیشن اینڈ اسٹیگفلیشن اینڈ آل۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل میس آپ دیکھ لیں، نو بڈی وانٹس ٹو کلیئر اٹ اپ، ان فیکٹ نو بڈی ہیز دی سولوشن۔ آج 3.5 مہینے ہو گئے ہیں مال روڈ سے لے کے 3-3.5 کلومیٹر کا جو ایریا ہے دھرمپورہ پل تک، جس کے درمیان میں زمان پارک آتا ہے، وہاں ٹریفک چوک ہے، وہاں انتظامیہ بے بس ہے۔ عمران خان کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بحثی بتا رہا ہوں تمام لیڈران کی، یہی ماڈل ٹاؤن میں بھی ہوتا رہا ہے، یہی بلاول ہاؤس کے ارد گرد بھی ہوتا رہا ہے کراچی میں، بحثی بھی ہے۔ اور میں ایک بڑا سخت لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، یہاں بے شرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ I understand somebody has the keys to the problem، کوئی سولوشن ہے ضرور، وہ ڈنڈا ہے، وہ کیا ہے، لیکن why are you not exercising it؟ کیا رہ کیا گیا مجھے بتائیں آپ۔ we are going through the motions میر صاحب، انگریزی کا ایک جملہ ہے، we are going through the motions، you do not have any money in the kitty، اور آپ کو لگ پتا جائے گا یہ کہا خدا نہ خاصا کو پرابلم آ گئی۔ آپ دیکھیں وہ IAEA اٹامک انرجی کمیشن والے بھی پاکستان کے چکر لگا رہے ہیں، اور میں شک کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں یہ یہاں کیوں آ رہے ہیں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ آپ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور حکومتیں بھی وضاحت کر رہی ہیں، اور لیکن وضاحت سے لوگ مطمئن نہیں ہو رہے۔ یہ کیا صورتحال ہے، کیا نقشہ ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، یہ سارا بات ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ادھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ میرا خیال میں راجہ صاحب سے، راجہ عامر عباس صاحب سے پوچھتا ہوں، یہ جو قانونی بحث راجہ صاحب شروع ہو گئی ہے، ہمارے ہاں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، الیکشن 90 دن میں ہو کہ نہیں ہو،
وہ جو آڈیو لیک ہو گئی ہیں خاص طور پر اس کا مسئلہ، عمران خان کی بیل ریجیکٹ ہو گئی ہے، اس کو گرفتار کرنا کہ نہیں کرنا، یہ سارا یہ قانونی جو سارا ایک جنگ و جدل لگتا ہے جاری ہے، اس میں کیا کیسے انالیسس کرتے ہیں ملک کی موجودہ صورتحال کا؟ معاشی طور پر تو بہت اچھا ہے، صابر شاہ صاحب نے اس کا تجزیہ بھی کر دیا اور یہ ہماری سیاسی بے عزتی کا بھی حوالہ دے دیا. یہ جو قانونی جنگ ہے اس کے بارے میں کیسے آپ دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیے، جیسے صابر شاہ صاحب نے کہا کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، آکسیجن لگی ہے، اور ہم نہ صرف اکنامکلی وینٹیلیٹر پہ ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم پولیٹیکلی بھی وینٹیلیٹر پہ ہیں، ہم ایتھیکلی مورلی بھی وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور جو ہمارا لیگل سسٹم ہے یا جو ہمارا قانونی نظام ہے وہ بھی اگر وینٹیلیٹر پہ نہیں، اس کو بھی ضرور وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ ایڈمٹ ہے، وہ بھی کسی ہاسپٹل میں. تو یہ تمام چیزیں کوئی ایک اس کا ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کا سدباب اس کا آپ کو بڑے آسانی سے کہ جی قانونی طریقہ اگر حل ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا، یا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اکانومی کے لیے کوئی اور زیادہ پیسے پکڑ لیں دوست ممالک سے لے لیں تو کوئی اس کا حل نظر آ جائے گا، یا پولیٹیکل ہم کوئی کاسمیٹکس کر لیں کہ تو اس سے کوئی حل ہوگا. اس کے لیے تو ہمیں ایز اے نیشن سوچنا ہوگا کہ جناب یہ تمام مسائل جو ہیں، ایک تو ہم دیکھیں گے جی کیا وجہ ہے کہ یہ اچانک سے 10 ماہ میں 11 ماہ میں، ٹھیک ہے حالات اچھے نہیں ہوں گے پچھلی حکومت کے دور میں، ٹھیک ہے گورننس کے حالات میں ایشوز ہوں گے، لیکن اگر ہم ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اکانومی کے، اگر ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل ہم جو ہمارے ادارے ہیں ان کے دیکھتے تھے اور جو انڈیکیٹرز تھے اور جو رپورٹس آ رہی تھی وہ اتنی فرسٹریٹنگ نہیں تھی، وہ اس لیول پہ نہیں تھی. ہمارے جو ایکسپورٹس کے فگرز تھے وہ بہتر تھے، ہماری جو گروتھ تھی اراؤنڈ 6% تھی، یہ تمام چیزیں تھی. اور پولیٹیکلی ہم ٹھیک ہے ایک دوسرے کو اگر ہم کرٹیسائز کر رہے تھے لیکن ڈیگر اسٹرول نہیں تھے، ہم اس لیول پہ نہیں تھے کہ لوگ بالکل. اس کی کیا وجہ ہو گئی راج صاحب، کیا وجہ ہوئی؟ کیوں وہ کہتے ہیں پہلے اتنا خراب کر گئے تھے کہ اس کا امپیکٹ آنا شروع ہوا ہے، انہوں نے پٹرول جس قیمت پہ خریدا اس سے کم قیمت پہ بیچا، اور جو شرائط طے کی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ وہ پوری نہیں کی، وہ ہمارے گلے پڑ گئی ہیں. دیکھیے آئی ایم ایف کا پروگرام تو کہیں کا جو تھا اس میں انہوں نے موجودہ جو حکومت ہے اس نے آگے ایکسٹینشن دی تھی، وہ لاسٹ ایئر سپٹمبر اکتوبر میں ختم ہو رہا تھا. بات یہ نہیں ہے، ہم یہ کسی کو بلیم گیم نہیں کرنی ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہم نے کورس اپنایا پچھلے 10-11 مہینے میں وہ کورس کیا درست تھا، اس سے اس کورس کے نتیجے میں کیا ہمیں وہ نتائج مل سکے کہ جو کہا جا رہا تھا کہ گورننس بہتر ہو جائے گی، اکانومی بہتر ہو جائے گی، تو وہ ہمیں جو ریزلٹس ہیں وہ اچھے نظر آئے. اب ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب حکومت بھی کہتی ہے کہ جناب ہمارے پاس حل نہیں ہے، جب اسحاق ڈار صاحب جو آئے تھے کہ جی ہم کو میریکل کریں گے وہ بھی فیلئر کی طرف جا چکے ہیں، تو اب دن بدن اگر ہم اس شکنجے میں پھنستے جا رہے ہیں تو ہمیں اب نکالنا کس نے ہے؟ کیا عدالتوں نے نکالنا ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ عدالتوں کے میں راج صاحب خاص طور پر پوچھنا چاہتا ہوں عدالتوں کے بارے میں، یہ جو فون آڈیو آنی شروع ہو گئی یہ کیا چکر ہے؟ وکیلوں کے بارے میں بھی، اس کے بارے میں بھی پرویز رائی کا فون ہے جی، یہ وہی چکر ہے کہ جو ہم نے اس سے پہلے ماضی میں فون ٹیپنگ سنی، ہم نے ماضی میں عدالتوں پہ حملے ہوتے جس میں ہم نے دیکھا کہ کیسز بھی چلتے رہے، عدالتوں کو پریشرائز کرایا جاتا. تو آپ دیکھیں کہ یہ اگر فون ٹیپس آ رہے ہیں، یہ اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں تو کس اسٹیج پہ آ رہی ہیں؟ عدالتوں کو کیوں کیا جا سکتا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عدالتوں میں ایک بہت ہی اہم ترین کیس. ٹھیک بات ہے، لگتا ہے کہ سارے ادارے ہمارے جو ہے نا ایک طرح سے مفلوج سے ہو کے رہ گئے ہیں، کوئی عدالتیں بھی کام نہیں کر رہی اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی شاید رول ادا نہیں کر رہی. عام گورننس کا یہ حال ہے کہ جیسا کہ صابر شاہ صاحب نے بتایا کہ زمان پاک کی سامنے سڑکیں بند ہیں، ویسے بلاول ہاؤس میں بھی ہو جاتی تھی، دوسری جگہوں پہ ہوتی رہی، مال ٹاؤن میں ہوتی رہی ہیں. یہ ساری صورتحال آخر کہاں پہنچی ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ پیچھے بھی سب سے زیادہ ہمارے سمجھ نہیں ہے. پروفیسر آپ اب ساری صورتحال یہ تو ہمارے تجزیہ نگار ہیں ساتھی، اب آپ ایک اکیڈمیشین کے طور پر اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ کالم نگار ہی ویسے ہیں لیکن بیسیکلی تو ظاہر ہے کہ آپ ایک پروفیسر ہیں. میں تھوڑی سی بات بڑھاؤں گا اپنے، جو میرے معزز دوست فرما رہے ہیں کہ مریض کی حالت ایسی ہے کہ آئی سی یو میں ہے،
اور یہ وینٹیلیٹر پہ ہے. لیکن یہ بھی بتا دیں کہ جو خوفناک مسئلہ ہے وہ یہ کہ وینٹیلیٹر بھی کام نہیں کر رہا ہے. اگر وینٹیلیٹر بھی کام کر رہا ہو اور امید ہو کہ آکسیجن جا رہی ہے، وینٹیلیٹر کا آپ نے اشارہ کر دیا کہ ہمارا پورا سسٹم جو ہے نا بدقسمتی سے وہ ایک طرح سے اس کو کہہ لیں، میں کہوں گا پیرالائسس ہو جاتا ہے، جس طرح قوموں میں چلا گیا ہے. اب یہ ابھی بات آپ نے کویشچن پوچھا ہے، یہ تو اب اس کا جواب میرا خیال ہے کہ یہ تو خیر نہیں بنتا کہ جی کوئی اداروں پہ حملے ہوتے رہے ماضی میں یا سپریم کورٹ پہ. اس کا جواب سیدھا سے یہ بنتا ہے کہ ہر ادارے کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ بحیثیت سپریم کورٹ کے جج کے جو کتنا اعلیٰ ترین عہدہ ہے انصاف کا، اگر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو یقیناً اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور جو آئین کہتا ہے ہمارا 209 کے تحت کہ اگر جج کا جو کنڈکٹ ہے اس کو ایک جو ہمارا سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں زیر بحث لایا جا سکتا ہے. دیکھیں اگر انصاف، اکتوبر نے کہا کہ ہم چیف جسٹس سے پوچھیں گے پھر آگے چلیں گے کیا جو بھی صورتحال بنتی. ٹھیک بات، آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں جب تک ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے میر صاحب، ہم سمجھتے ہیں کہ ادارہ اپنا احتساب خود کر لے. دنیا میں ظاہر ہے، دنیا میں ہمارے علاوہ بھی تو اور ممالک ہیں نا، ہم اکیلے تو نہیں ہیں اس ورلڈ کمیونٹی میں، 200 اور ملک بھی ہیں. ہم ان کے تجربات سے سیکھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں احتساب کا نظام جو ہے وہ اتنا کمزور پڑ گیا ہے، اور ہمارے یہاں چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام نہیں ہے. کوئی ادارہ خود اپنا احتساب نہیں کر سکتا. ہمیں نظام کو بہتر کرنا ہے. ہم اداروں کو تو کہتے ہیں کہ جی کوئی نہیں کام کر رہے، لیکن مسئلہ یہ درپیش ہو گیا ہے خدا نہ خواستہ کہ جب ادارے کام نہ کریں تو پھر وہ ایک جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ جو ہاتھ نظر نہیں آتے، یعنی کسی نے تو کام کرنا ہے. یہ تو ذہن سے نکال دیں کہ کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے گا کہ ملک ایک طرف ڈوبنے لگا ہے، جیسے ابھی بات ہو رہی ہے. ابھی صابر شاہ صاحب نے فرمایا اس کا تو میرے نزدیک تو ایک اس کا حال تو میں نے یہ تھوڑا جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے میر صاحب کہ حکومت اور IMF دونوں جانتے ہیں اس بات کو. حکومت کے پاس 2 آپشن ہے. ایک تو حکومت بالکل وہی کرے گی جو عمران خان نے کیا تھا. یہ ایک دفعہ یہ معاہدہ کرنے کے بعد IMF سے، اور جو ہمیں فائنینشیل جو ایڈ ملنی ہے اپنے دوست ممالک سے، گورنمنٹ کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے کہ اس کو پھر وائلیٹ کرے. اس لیے کہ اتنی مہنگائی کرنے کے بعد آپ الیکشن میں نہیں جا سکتے، یہ تو ایک لطیفہ ہو جائے گا. دوسرا مجھے ایک اور دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان ہو سکتا ہے گورنمنٹ بینکرپسی کی طرف جا رہی ہو. گورنمنٹ ہونے دے، اس کو دیوالیہ ہونے دے، اور اس کے کوئی اثرات وہ نہیں ہوں گے جو بیان کیے جاتے ہیں. مثلا اگر مجھے آپ اجازت دیں، دیوالیہ ہونے کا مطلب سمپل یہ ہوتا ہے کہ کوئی ملک جو اس نے ڈیٹ لیا ہوا ہے، جو ڈیٹ سروسنگ میں جو پے بیک کرنا ہے، اگر وہ ملک ان اداروں کو واپس کرنے سے انکار کر دے یا واپس کرنے کے قابل نہ رہے تو اس کو ہم دیوالیہ ہونا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کا المیہ اسود یہ ہے کہ 4000 ارب روپیہ وہ صرف ہم سود کے قرضوں میں سود پہ دیتے ہیں. اگر ہم دیوالیہ ہو جاتے ہیں تو یہ 4000 ارب روپیہ ہے نا، اچھا یہ پھر ہم کیا کریں گے؟ اس پہ یہ سبسڈیز پہ، پھر ہم ریلیف پہ، اور پھر عوام کو کوئی تھوڑی سہولت دے کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں، اینٹی عالمی اداروں کے خلاف بیانیاں بنا کے پھر ہم انتخاب میں جا سکتے ہیں. ٹھیک بات ہے. یہ پی جے میر صاحب ساری جو بحث کی، صابر شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، راجہ عامر عباس صاحب ہیں ماہر قانون، اور پروفیسر شبیر احمد خان صاحب یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ کی گفتگو آپ سن رہے تھے ان کی. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ آڈیو ویڈیو آ گئی ہے پرویز الہی صاحب کی، اور عدالتوں کا بھی معاملہ نازک نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ عمران کی بیل بھی کینسل ہو گئی ہے. تیسری طرف یہ بات ہے کہ ہماری معیشت کا برا حال ہے اور کچھ رستہ دکھائی نہیں دیتا. اور یعنی یہ تک ابھی صابر شاہ صاحب نے کہا کہ وہ ایٹمی توانائی کا وہ جو کمیشن ہے وہ وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک تشویش پیدا ہو گئی ہے لوگوں کو. کیا آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں ساری صورتحال کا؟ ایک تو میں جی ٹوٹلی صابر شاہ صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں. آپ بینکرپٹ ہو جاؤ تاکہ کم از کم یہ جو آپ کے پاس پیریڈ ہے جو آپ پیسہ کما رہے ہو یہ لوگوں پہ آپ لگا سکتے. یہ شبیر احمد خان صاحب نے کہا. بالکل ہو جاؤ. یہ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بتائیں. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ کے پاس جب بھی کوئی پیسہ آتا ہے آپ ایک پولیٹیکل گین کے لیے آپ وہ وہاں لگا دیتے ہیں، اور لارج اسکیل آپ وہ پیسے یوٹیلائز نہیں کرتے. جو بھی پیسہ آپ کو ملتا ہے وہ اسٹیبلائزیشن کے لیے انڈر دی IMF لاز یا کنڈیشنز، تاکہ اس کو اسٹیبل کر کے ان کے آپ یہ جو لون ہے ریٹرن کرتے رہے. اور یاد رکھیں جو بھی قومیں اور جو ملک ہمارے جیسے ملک جب یہ IMF کے پروگرام میں آ جاتے ہیں ہم اس میں جکڑ جاتے ہیں، کیونکہ ساری عمر جو بھی پیسہ ہم کماتے ہیں وہ ڈیٹ سروسنگ میں لگ جاتا ہے. ٹھیک بات. اچھا اب بات آتی ہے کہ ڈیٹ سروسنگ اپنی جگہ،
اس کا جو باقی سروسنگ ہے وہ اپنے پولیٹیکل آپ کہہ لو اینگلنگ پہ لگ جاتا ہے. تو یہ ہم کب تک اس طرح کرتے رہیں گے؟ ابھی ایک آئی ایم ایف کا ایک آفیشل تھا آئی تھنک یہ مڈل ایسٹ کا, تو اس نے کہا جی کہ دیکھیں آئی ایم ایف پیسہ اس کو دیتی ہے جو جہاں اس کو پتہ ہے ریکوری ملے, اور جہاں دیکھتی ہے کہ جب جو ہے وہ نہیں چلا سک رہے اور ہمیں پیسہ بھی واپس نہیں دیں گے, تو وی ڈونٹ وانٹ دیٹ کائنڈ آف اے گورنمنٹ. اور یہ بھی فیکٹ بھی یہی کہتا ہے, جب آپ ریسیورشپ میں جاتے ہیں وہ اپنے بندے بٹھا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کام کریں کیونکہ یہ پچھلے تو نکمے تھے, یہ کیسے لے کے آئیں گے. سو آپ کے پاس ہر قسم کی اس وقت جو لیبلنگ ہے لگ گئی ہوئی ہے ایز اے فیلئر. اب یہ فیلئر ہے, آپ آج کی گورنمنٹ کو بلیم نہیں کریں گے, نہ ہی آپ پچھلے کہتے ہیں 4 سال فورگیٹ اباؤٹ دیٹ. یہ ایک لانگ ٹرم ایک آپ کے پاس ایک لیگیسی آ رہی ہے جو کہ گریجولی آ کے اس وقت بالکل چوک ڈاؤن ہو گئی ہے, اور اس چوک ڈاؤن کا افیکٹ جو ہے اب سارے ایک دوسرے پہ بلیم ڈال رہے ہیں. اب بلیم نہ ڈالیں, اب بلکہ ایک دوسرے پہ بیٹھ کے مشاورت کریں, بات کریں کہ تاکہ آگے کیسے نکل سکتے ہیں. میں ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں ایک آدمی کا جس نے آپ کو آئی ایم ایف سے نکال دیا, شوکت عزیز. مجھے بتاؤ 6-7 سال 60 روپے پر ڈالر اس نے کیوں رکھا؟ مجھے بتا دو, کیا کوئی فجی ہوئی تھی کہیں؟ نہیں. آپ مینج کرتے ہو, اور جب گورنمنٹ گئی آپ کے پاس مینیجرز نہیں تھے. آج آپ بلا لیں ڈاکٹر سلمان شاہ کو, وہ بتا دیں گے ہمارے پاس سب کچھ موجود تھا سوائے مینجمنٹ کوالٹیز موجود نہیں تھی. اور نقصان کس کو ہوا؟ پیپلز پارٹی. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ہم نیچے جاتے گئے. سو دا کوشچن ارائزز کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کریں. ہم کر سکتے ہیں ٹھیک, ہم ہر چیز کر سکتے ہیں, پرووائزو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. میں بھی ایک بات کر رہا تھا میر صاحب, میں ابھی ایک بات کر رہا تھا, پاکستان میں وزیر اعظم بننا ایک بے عزتی کا ایک نشان ہے, کیونکہ ایک دن اس کے آگے گارڈ جا رہی ہے, اس کو سلوٹ مل رہے ہیں, آنر گارڈ مل رہی ہے, وہ ٹرکی جاتا ہے, پاکستان جاتا ہے, ادھر کہیں اور جاتا ہے, اس کو ہر قسم کا گارڈ آف آنر. بعد میں پاکستان آتا ہے, اس کو اریسٹ کر کے آپ ذلیل کرتے ہیں ہر وزیر اعظم کو. یہ ہمارا نیشنل کیریکٹر بن گیا. ٹھیک بات ہے میر صاحب, بالکل آپ کو ٹرسٹ. ہاں وضاحت کی, ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. دیکھیے ساری صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اب ان مسائل پہ غور ہی نہیں کر رہے کہ آڈیو آ گئی, ویڈیو آ گئی, فلانا آ گیا, یہ آ گیا. میں نے کوشش کی کہ ساتھیوں سے سوال پوچھوں اس پہ. اکانومی اتنی تباہ ہو گئی ہے جی, پولیٹیکلی ہماری صورتحال ایسی ہے کہ ہم نے بتدریج اس کو خراب کیا ہے. آپ ڈفر کر سکتے ہیں کہ پرانی حکومت نے کیا, اس حکومت نے کیا, یا پرانی حکومت سے پہلے کی حکومت نے بھی کیا تھا, یا اس سے پہلے کی حکومت نے کیا تھا, لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مسلسل پاکستان ایز اے ریاست اور پاکستان کے عوام کو مشکلات میں پھنسا رہا ہے. نکلنے کی جو بھی صورتحال بنتی دکھائی دیتی ہے, وہ کہتے ہیں جی قانونی جنگ شروع ہو جاتی ہے, وہ بھی ایک تماشا بن گیا. الیکشن کی بات ہوتی ہے, وہ بھی ہم 500 اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کہاں کرائیں گے, کیسے کرائیں گے, کیوں کا کرائیں گے. مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہے. کرتے ہیں آپس میں کچھ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کوئی نتیجہ نکل آئے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. جی ناظرین کرام, ساری گفتگو آپ نے سنی. میرا خیال تھا کہ ہم شاید دوسری باتوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیں گے, لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ معیشت کی صورتحال اتنی خراب ہے اور لوگ مہنگائی میں اتنے پسے ہوئے ہیں کہ بہت ساری باتیں جو ہیں ہم شاید اب اپنے ذہن سے نکال کر اس کو سالو کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ بھی باتیں ادارے فیل ہوتے دکھائی دیتے ہیں. سارے ادارے فیل ہوتے دکھائی, ایک نہیں سارے. یہ آڈیو کا مسئلہ یہ ہے کہ شک کیا آپ کو عدلیہ پر بھی ہو گیا ہے. دوسرے مسائل کا مطلب یہ کہ کیا آپ فوج سے کیا توقع کر رہے ہیں, وہ غیر جانب رہے یا کچھ کردار ادا کرے یا کیا نہ کرے. پارلیمنٹ پر ہے ہی نہیں, کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. الیکشن کہتے ہیں ہو نہیں سکتے. کیا صورتحال صابر شاہ صاحب, یہ ساری نقشہ بن رہا ہے. صرف معیشت ہی لگتا ہے ہمارا اس وقت بڑا مسئلہ ہے اور ہم بالکل پھنس گئے. ہیلو جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. جی بالکل. اچھا میں آپ سے پہلے ایک گزارش کر دوں. جی جی. میں اکنامکس دنیا میں نے کورسز کیے ہیں. جی جی جی. جو اکنامکس کی کتابیں پڑھ کے آ جاتے ہیں جنہیں ہم منسٹر بناتے ہیں چور چکوں کو, ہاں ٹھیک ہے. منی لانڈرنگ
बादशाहों को, इनसे सोल्यूशन आपको कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। चोर चक्कों ने दुकानें खोली हुई है, डॉक्टर के वर्ड लगाए हुए हैं, सारा फ्रॉड है। मैं आपको नहीं, मैं तो एक बात अर्ज की थी, शौकत अजीज से की थी मैंने, कि इस मुल्क की इकोनॉमी जो है फंड मैनेजर्स यानी बैंकारों के और चार्टर्ड अकाउंटेंट के सपुर्द कर दी गई है। कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। महबूबुल हक के बाद हमारे यहाँ कोई इकोनॉमिस्ट आया ही नहीं है। अच्छा मीर साहब, इकोनॉमिस्ट हो भी तो मिफ्ताह इस्माइल होता है, एडम्स, ये जितनी किताबें हैं इनमें आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक बात। मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ। बहुत सोचा मैंने, अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ये नॉन फाइलर्स को अरेस्ट करें आप, इनकी जिंदगी तंग कर दें, आपके बड़े मसले हल हो जाएंगे। इनका टैक्स मैं और आप दे रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात। क्यों नहीं कर रहे? ये खुद नॉन फाइलर है, मुझे बताइए, ये जो हुकूमतों में बैठे हैं क्यों नहीं अरेस्ट करते? यहाँ लाखों लोग वो हैं जो नील टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, लाखों वो हैं जो सालाना 50,000 रुपया भी नहीं देते। हम तनख्वाहों में से 1.5-2 लाख रुपया महीना दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। इनको अरेस्ट कर लें, कुछ नहीं चाहिए, आपका काम हो जाएगा। आप तो वो इकोनॉमी है जिसके पास 5-7 अरब डॉलर हो तो आप डांस गाने की महफिलें मुनक्कद करते हैं। घर में खाने को कुछ नहीं है, आप तुर्की पहुंचे हुए हैं गार्ड ऑफ ऑनर लेने। इतनी भूख है हमें यार, शर्म नहीं आती हमें, कोई भी हो। इतनी भूख है हमारे अंदर के कोई हमें सलाम करे। सलाम की भूख किसको होती है? जिसकी इज्जत ना हो। इज्जत का जिक्र कौन करता है? जिसकी इज्जत ना हो। किस दिवालियापन की आप बात करती हैं? आप तो इखलाकी तौर पे दिवालिया हो चुके हैं। खुदा की कसम, आपको कोई इंडिविजुअल मेरिट पे कर्जा नहीं दे सकता। इन इदारों के मुफाद है। मैं IMF हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC भी गया हूँ, वर्ल्ड बैंक भी गया हूँ, मैंने IBRD को फंक्शन करते देखा है, मैंने एशियन डेवलपमेंट को फंक्शन करते देखा है मनीला के अंदर। ये आम से लोग हैं मीर साहब। टैक्स बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो, फलां कर दो, ये कोई सोल्यूशन है? क्यों नहीं बताते? हमारा GDP पर कैपिटा बहुत कम है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, हमारे यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है। सोशल स्टेटस का मसला है। MA पास आदमी रेडी नहीं लगाता, हाँ लगाए तो पैसे कमा लेगा। दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक है अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद मैंने बताया हमारा GNP पर कैपिटा बहुत कम है जनाब, इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं, एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव सेक्टर रहा ही नहीं। इस तरह की चीजें उन्हें बताएं। उन्हें क्यों नहीं पता? वो एक स्टूल पे बैठे हुए हैं दफ्तरों के अंदर और आपके बादशाह बने हुए हैं। उन्हें क्यों नहीं आप बताते ये चीजें? और अगर उन्हें पता है तो वो बदमाशी कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं डॉलर्स के अंदर बहुत। मैं आपको बताऊं, लेकिन हम मजबूर हैं। एक $1.25 अरब के लिए आप भीख मांग रहे हैं, पाँव चाट रहे हैं IMF के। आप उन लोगों को इज्जत क्यों नहीं देते जो आपको $30 अरब की रेमिटेंसेस साल की देते हैं? उन्हें वोटिंग राइट नहीं दे रहे आप देखे। जी जी जी, जितनी मैंने दुनिया घूमी है कि किसी के तसव्वुर में नहीं है। ठीक बात। एक दिन में 2 दिन में इस मुल्क को ठीक कर सकते हो, क्यों करें? उनकी जमीनों पे कब्जे करते हैं, एयरपोर्टों पे बदमाशियां करते हैं उनके साथ। ठीक बात है, ठीक बात है। PJ मीर साहब क्या कहेंगे आप? ये बात तो सब एक ही कर रहे हैं, हम सब लोग इकोनॉमी तबाह कर दी और करने वाले भी हमारे अपने ही लोग हैं। हमें समझ नहीं है जी। जी जी, हम एक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास हर किस्म की टूरिज्म का एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। हम विजिटर्स को करते क्या है यार? आपने कभी देखा है? इनको जितना हम तंग करते हैं, जलील करते हैं, दे डोंट गो टू पाकिस्तान। ठीक जी, मीर साहब की आवाज आ रही है? जी से जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं लंदन में, खुदा की कसम उन्होंने बड़ा इधर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। वो कहते हैं पीर साहब ये जितना हमें तंग करते हैं, हमने प्लांट्स लगाए हैं, हम स्पेन में लगा सकते थे, हर चीज मेरा अपना मुल्क है, मैंने लगाया और हमें ये तंग कर रहे। ठीक बात। जी पानी का इनको कभी तंग कर देते हैं, कभी कुछ और तंग कर देते हैं। यार ये क्यों करते हैं हम? ये लोग पाकिस्तानी है, दे ब्रिंग देयर मनी इनटू पाकिस्तान। ठीक। आप उन लोगों को तंग करते हैं। मैं नाम ले लेता हूँ यार, यूनाइटेड बैंक वाले क्यों तंग करते हो? वेस्ट सीमेंट वाले क्यों तंग करते हो? द क्वेश्चन इज, आप तो इनकरेज करो इनको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो, बट यू ट्रबल देम। और यही वजह है कि हम एक ऐसा पॉकेट क्रिएट कर देते हैं कि जिसके अंदर आपके जो फ्यूचर्स होते हैं, आपकी नई जनरेशन क्या कहते हैं ना, ब्रेन ड्रेन, वो क्यों नहीं इधर आती? ठीक बात। इसलिए नहीं आती, इनका फ्यूचर ही कोई नहीं, इधर फ्यूचर ही कोई नहीं उनका। तो आप
लाखों डॉलर लगाते हो स्टडीज के लिए कि होपिंग they'll come back to Pakistan. They don't. But there are no avenues. वो कहाँ करेंगे काम? ठीक बात। तो ये जो चीजें हैं इसको हमने मद्देनजर रखना है, इसको हमने संजीदगी से देखना है, लेकिन हम नहीं देखते। हमारी शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। ठीक बात। और हर चीज मीर साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं, हर चीज, हर गवर्नमेंट जो आती है वो वही काम करती है कि उसका वोटर ना कहीं चला जाए। ठीक, ये असल प्रॉब्लम ये है जी, वोट बैंक देखते फिरते फिरते सियासतदान ही बदनाम हुए, हमारा मुल्क भी खराब हुआ और हमारे अवाम भी पिस रहे हैं जी। राजा साहब, क्या आप भी इसी नहज पे कानूनी सवाल मैंने जानबूझ के छेड़े थे कि शायद हम कुछ वो बात करें, लेकिन आप ट्रुस कह रहे हैं कि असल मसला तो ये है कि हमने अपनी इकोनॉमी को तबाह कर दिया। क्या कहेंगे आप? अब क्या रास्ता निकलता है, दिखाई देता है आपको? देखिए, रास्ता तो एक सिंपल सा है, रूल ऑफ लॉ जब तक इस मुल्क में नहीं आएगा कोई भी चीज डेवलप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो सी है वो सिर्फ अदालतों से रिलेटेड नहीं है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं कानून के मुताबिक मेरिट्स पे होंगी। रूल ऑफ लॉ ये है कि जो गवर्नमेंट्स बन रही हैं वो जो कानून कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसके मुताबिक होंगी। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि जी अदारे कैसे चलेंगे, एक अपने कवानीन के तहत चलेंगे। तो इन एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, चाहे वो अदालतों में हो या दूसरी जगह हो, पुलिस में अगर आपने भर्तियां करनी है तो पैसे दे के भर्तियां होनी है, FIA में पोस्टिंग्स देनी है तो पैसे दे के होनी है। तो हमें तो जो ये बात हो रही है मैनेजर्स की कि जी हमारे पास मैनेजर्स नहीं है, चले हमारे पास मैनेजर्स नहीं है, बट हमारे पास अनफॉर्चुनेटली माफियाज इतने डेवलप कर चुके हैं कि अब इन माफियाज को ये तमाम उन्हीं की गेम होती है। और एक चीज है कि वो जान के ऐसी सिचुएशन में मुल्क को लाया जाता है कि जहां कह दिया जाए अब ये अनकंट्रोलेबल हो गया है, अब तो कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाए, अवामी नुमाइंदे हैं और अब तो इसका हल कोई नहीं रहा, और एक मायूसी फैला दी जाए और लोगों को फिर एक 7, 8, 10 साल के लिए एक ऐसे सेटअप में ले आया जाए कि जहां पे फिर हम आगे जाने की अपने काम हमें खुद ही करने पड़ेंगे जी। जो काम जिस अदारे का है उसी करना पड़ेगा। पार्लियामेंट को ही काम करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को ही ताकत देनी पड़ेगी और पार्लियामेंट को कुव्वत देनी पड़ेगी, और वही कोई हमें इस जी। फैज साहब क्या कहेंगे? सारी बातें वही हैं जो तकरीबन आप कर रहे थे, कैसे आप इसको आगे कोई रहनुमाई करेंगे? आप बिल्कुल मिस साहब सही फरमा रहे हैं कि कम से कम जो इदारा उसका जो काम है वो तो करे। अभी आज मैं देख रहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा। अच्छा, वो खत मैंने पढ़ा है। आप देखें, आला तरीन ओहदा है पाकिस्तान का, जो सदर पाकिस्तान होता है, वो पूरे मुल्क के वकार की अलामत है। वो बिल्कुल हर सियासी आप कह लें उससे बाला होता है। उस खत में कहीं किसी आइन की किसी शे का जिक्र नहीं है जिसकी बुनियाद बना के वो इलेक्शन कमीशन को खत लिख सकते हैं। इलेक्शन करवाना सदर की जिम्मेदारी नहीं है, ना उसका कोई ताल्लुक है इससे। इसी तरह आप देखें, पार्लियामेंट की आप बात करते हैं, जब पार्लियामेंट के एक एक मसले को कोई और इदारा तय करे कि आपने 5 मिनट के बाद ये करना है, 10:20 के बाद ये करना है, तो इसका मतलब है कि वो इदारा तो खुद तो काम नहीं कर रहा है। अच्छा, वो जो इदारा कह रहा है उसकी हालत आपने इस ऑडियो में देख ली है कि एक ही इदारा है आला तरीन, अगर उस पर भी लोगों का इत्मीनान उठ गया कि हमारे सियासतदान जो है किस तरह से उनके साथ मामले में रहते हैं। और अब जो कुछ हुआ है, यानी जो मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं इमरान खान, जो वो कह रहे हैं, और जो मुल्क के आर्मी चीफ रह चुके हैं रिटायर्ड, वो कह रहे हैं, मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी बात है अब ढकी छुपी रह गई है? अब वो हुकूमतों की तब्दीली के बारे में जो बातें हो रही हैं उसके तो फैसले अदालतों में हुए थे, अब वो कह रहे हैं कि ये तो हमने किए थे। तो मीर साहब, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। हम ऐसे कोई एक मायर में आ गए हैं जिसमें कोई एक इदारा भी जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी वो कायम रखे हुए नहीं है, और लोगों को भी नहीं आइडिया कि वो किस तरफ देखें। ठीक बात है, ये अच्छी बात है कि कोई एक अदारा भी नहीं है जिसकी तरफ आवाम देख सके। एक जमाना होता था, हम कहते थे इलेक्शन कराने हैं, फौज करवा दे। फिर हमने कहा नहीं भाई, ये तो गड़बड़ इसमें हो जाती है, जुडिशरी करा ले। बाद में पता चला कि उस पर भी इतराज शुरू हो गया कि ROs के इलेक्शन क्या कहते थे उसको, वो उस पर इतराज शुरू हो गया। पार्लियामेंट कहते हैं सुप्रीम, अब पार्लियामेंट का हाल ये है कि पार्लियामेंट भी मुकम्मल नहीं है। लोग कहते हैं इलेक्शन करा ले, जवाब आता है इलेक्शन भी सही नहीं होंगे। इस वक्त इलेक्शन होंगे तो ये आईनी मसाइल पैदा होंगे। कहाँ जाएं भाई? कोई रास्ता तो बताएं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और कोशिश करते हैं रास्ता तलाश करने की।
جی ناظرین کرام، ہم نے بہت سے پنڈورا باکس کھول دیے ہیں ابھی بھی، ویسے تو کھلے ہی ہوئے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے مسئلے کا حل تلاش کر سکے، بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اب وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی گفتگو کو، پھر کر لیں گے کل، کیونکہ ابھی تو ہم اسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ روز گفتگو کرتے ہیں، روز بحث کرتے ہیں، روز وہی باتیں کرتے ہیں، اس پہ کچھ اضافہ کرتے ہیں، اور آخر میں یہی طے ہوتا ہے کہ مل جل کے بیٹھیں، کوئی رستہ تلاش کریں، رستہ تلاش نہیں ہوتا۔ صابر شاہ صاحب، کیا لاسٹ ورڈز کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ میرے صاحب بات یہ کہ میں نے جیسے عرض کیا کچھ سولوشن ہے، کرے کون کیجئے۔ یہاں ڈنڈا چلے گا، یہاں کوئی ڈیموکریسی نہیں چلنی۔ رشیا کی مثال دیکھ لیں، چائنا کی مثال دیکھ لیں، یہ جو کتابیں پڑھتے اور ہنسے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج اور جناب ڈیموکریسی بدترین آمریت سے بہتر ہے، یہ وہ نالائق لوگ ہیں جو صرف کتابیں پڑھ کے امتحان دیتے ہیں اور لیکچر چاڑتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ اور ایڈ فوجی ادوار میں ملا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ باہر کے ممالک ٹاک ٹو دی موسٹ پاورفل مین ہو ہیپنس ٹو بی دی آرمی چیف، پہلے وہ آپ کا قرضہ سسپینڈ کرتے ہیں، براؤن امینڈمنٹ آتی ہے، پریسیڈنٹ آتی ہے، پھر 6 گنا قرضہ ریلیز کرتے ہیں انڈر ون پریٹیکسٹ اور دی ادر، بیٹ دی سوویت وار، سوویت انویژن ان افغانستان 1979 یا 9/11۔ میں نہیں کہہ رہا کوئی تیسرا ایسا واقعہ ہوگا، آپ کو پیسے ملتے رہیں گے، آپ یہ ایسا کام کریں کو ڈنڈا چلائیں۔ یہاں پہ سوشل فائبر ٹوٹ چکی ہے، مورل فائبر ٹوٹ چکی ہے، اوزون فائبر کا تو اللہ نے علاج کورونا سے کر لیا تھا، نہ جہاز اڑے، نہ گاڑیاں چلی، نہ دھواں اڑا۔ یہاں یہ نہ ہو کہ کوئی نہ کوئی خدا نہ خاصا اللہ کا عذاب آ جائے۔ ٹھیک بات نہیں ہے جی پی جے میر صاحب، یہ تو بہت دکھ والی بات انہوں نے کی ہے، اور میرا خیال میں یہی حالت ہو گئی ہماری کہ کوئی ڈنڈا چلے بس۔ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہمارے پاس کتابیں بہت ہیں، وہ کہتے ہیں نا ہم سب ایک پیج پہ ہیں، بالکل ایک پیج پہ ہیں لیکن مختلف کتابوں کے اندر ہیں، ایک پیج پہ کوئی بھی نہیں ہے ایک کتاب کے اوپر۔ پیر صاحب میں تو آپ کو صرف ایک چیز کہوں گا، یہ الیکشنز آنے سے پہلے جس طرح کیڑے اور چونٹیاں نہیں آتی ہیں، یہ آپ کے پاس، صابر کے پاس، ہر ایک کے پاس یہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارا موقف لو، میں صرف یہی کہوں گا ان سے بڑے کڑوے کوشچن پوچھیں، کیا جب تم الیکٹ ہو کے آؤ گے اپنی کانسٹیچوئنسیز میں جا کے لوگوں سے ملو گے؟ کوئی نہیں ملتا، یہ تو آپ کو اور مجھے نہیں ملتے، ان کو فون کرتے رہو، لائن پہ کوئی نہیں آتا جب یہ الیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک بات، کوشچن از یہ ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، اور جب ٹھیک بات then they forget about you۔ جی راجہ صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو قانونی رستہ ریکمینڈ کرتے ہیں، بالکل درست کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ڈنڈا نہیں چلے گا تو یہ قوم سنبھلے گی نہیں، ہم اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ دیکھیے ڈنڈا اس کسی بھی قوم پہ آپ کتنا ڈنڈا چلا لیں گے، میں نے پہلے عرض کیا کہ مافیاز کا اتنا کنٹرول ہے کہ اصل تو وہ کہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے بھی ڈنڈے کی ضرورت ہے، یہ بھی بات کرتے ہیں لوگ۔ نہیں سر، جب تک آپ مافیاز کو سٹیپ بائی سٹیپ، دنیا میں کہیں مافیاز ایک سال میں یا اس میں نہیں ختم ہوتے، آپ کو اس پروسیس میں گھسنا پڑے گا، اور اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں پارلیمنٹ کو، اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب ہم عوام کے پاس نہیں جائیں گے، ڈنڈے والا لے آئیں گے، کوئی یو ایس اے سے لے آئیں گے، کوئی ہم انگلینڈ سے لے آئیں گے۔ عوام کے پاس جا کے تو بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ سے، وہاں سے نکل آئے ہیں، آپ کہتے ہیں پھر جانا ہے ہم نے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ یہ بات میں نے صرف اس لیے کی ہے کہ آپ کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ آپ ایک خاص نقطہ نظر کے ساتھ، ٹھیک بات، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ادھر سے بھی تو اعتراض ہو رہے ہیں نا جی۔ دیکھیے ادھر کو چھوڑیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر ہم پارلیمنٹ سے نکل آئے ہیں دوبارہ، تو آپ ایک بات دیکھیے کہ عوام کا شعور دن بہ دن بڑھ رہا ہے، اور عوام کو ذرا سچویشن میں انوالو کیجیے، ان کو ڈسینس رہنے دیجیے، اور وہ اس پولیٹیکل پروسیس میں خود وہ اس میں آہستہ آہستہ چھان کے ان لوگوں کو باہر نکالیں گے۔ لیکن اگر ہم ڈنڈے کے ذریعے سے بندے لائیں گے بھی اور نکالیں گے بھی، to me this is not the solution۔ ٹھیک بات، آپ کی بات بہت کلیئر۔ فرید صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں تو خیر افسوس ہوا یہ بات سن کے، ڈنڈے والی بات جو ہے۔ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے، نئے سوشل کانٹریکٹ کا مطلب نیا آئین، نئے آئین کی بات بڑا مشکل ہو جائے گا، اس سے بھی مشکل ہے، ڈنڈے سے بھی زیادہ مشکل۔ چلے میں سادہ لفظوں میں بات کر دیتا ہوں، میں نے روزنامہ وقت میں کالم میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں ایک سپریم نیشنل کونسل قائم کی جانی چاہیے۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ ایک سربراہ کسی ادارے کا بلا لے اور کہے کہ پولیٹیشن تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تمہیں ہم گھر بھیجتے ہیں، تمہیں ہم، یہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے،
جو ادارے ہیں طاقتور ادارے بھی، جو اعلیٰ عدلیہ بھی، پارلیمان بھی، پولیٹیشنز بھی، یہ سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک آدھے جرنلسٹ کو بھی شامل کر لیں چلیں اس میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ مل کے بیٹھیں، گفتگو شنید کریں، ایک سوشل کانٹیکٹ کریں، اس ملک کو مسئلے سے نکالیں. یہ تو ہم ڈنڈے والی بات تو پہلے بھی کر چکے ہیں، 4 مرتبہ کر بالکل. چکے ہیں. آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح 18ویں ترمیم کی تھی مل جل کے بیٹھ کر، اس طرح کا کوئی رستہ تلاش کریں، آئین کے اندر رہ کر تمام ادارے، تمام سٹیک، وہاں تو پارلیمنٹ بالکل انٹیکٹ تھی، اس کے ارکان بیٹھے تھے، اب تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے کوئی حل تلاش کریں، رستہ تلاش کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. چلیے اس پہ خوش ہو لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم یہ قوم صرف اس سے سنبھلنے والی نہیں. دعا کریں کوئی رستہ ہمیں مل جائے، اور جو رستے سجیسٹ کیے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ہمارے کام آ جائے، اور یہ قوم بھی بچ جائے، یہ ملک بھی بچ جائے، اور اللہ سلامت رکھے اس ملک کو. یہ ملک بڑی دعاؤں کے بعد ہم نے حاصل کیا تھا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.